سر اس میں ایک اہم بات ہے وہ رن ویز کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ ڈرونز اڑے تھے جنہوں نے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، تو یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا جو ہے نفسیاتی طور پر بھی ایک برتری ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایران میں جشن منایا گیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں، بالکل، اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور بھی طاقت کا یہ دیکھیے ایک چیلنج جو درپیش تھا نا، تو ایک نفسیاتی توانائی فراہم کر دی ایران نے اپنے لوگوں کو۔ لیکن اب ایران جو ہے بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور اس وقت اسرائیل جو ہے اس نے بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی کوشش کی، ہاں جی، اور ابھی تک نہیں ہوا۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل نے جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے غزہ میں جنگ بندی کی، اس کو قبول نہیں کیا ابھی تک، عمل درآمد نہیں ہوا اس پہ، اور جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں، وہ جو جنوبی افریقہ نے جو درخواست دی تھی۔ اب ایران نے کہا ہے کہ ہم نے بس معاملہ ختم کر دیا، اب اگر کارروائی ہوگی، امریکہ ان کی پشت پناہی کرے گا، تو پھر ہم امریکہ سے بھی لڑیں گے اور اسرائیل سے بھی لڑیں گے۔ اب یہ جنگ جو ہے نا یہ پھیل سکتی ہے اگر تھوڑا سا بھی کوئی غیر محتاط رد عمل آئے، اور اسرائیل نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر پورے خطے میں یہ جنگ پھیل جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہو سکتی۔ اور آپ دیکھیے یوکرین میں جنگ جاری ہے، روس اس میں ملوث ہے، اور ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا نہیں۔ دیکھیں سلامتی کونسل کیا کرتی ہے، کہ اگر سلامتی کونسل وہ مذمت کرتی جو ایرانی سفارت خانے پر حملے کی، تو ایک مناسب بات ہوتی، بالکل ایسا نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال اب یو این نے اور سر جو بیشتر ممالک ہیں وہ تو تحمل پر ہی زور دے رہے ہیں، عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور ہمارے سب دوست ملک بھی ہیں، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، اور مسلمان ممالک بھی ہیں، کہ کسی طریقے سے جنگ کی آگ نہ بڑھکے، پھیلاؤ زیادہ نہ ہو، غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، اور کوئی مستقل حل جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کا اس پر اتفاق ہو جائے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوا تو اب پھر اس کے بعد نقصان ہو سکتا ہے، اور عالمی منڈی میں پھر یہ پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہوگا، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، بالکل، اور تیل کی قیمتیں بڑھے گی تو ہماری معیشت جو سنبھالا لے رہی ہے اس پر دباؤ آئے گا، ڈالر جو ہے اس میں اڑان ہو سکتی ہے اونچی، اس کی تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر پاکستان کی تو توانائی بھی اور ساری معاملات اس سے وابستہ ہیں، تو یہ شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ ہماری معاشی مشکلات کیا ہوں گی، ہماری نفسیاتی مشکلات اور جذباتی مشکلات بھی تو موجود ہیں نا۔ بالکل، ہمارے جو بھائی ہیں غزہ میں جو جس طرح جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح نشانہ بنے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ عید کے روز وہ نشانہ بن گئے، اسماعیل ہنیہ کے بیٹے اور پوتے، شاطی کیمپ تھا، مہاجر کیمپ، وہ وہاں پر جو ہے نا وہاں کیا بربریت کا مظاہرہ ہوا، ہر آنکھ روئی ہے، ہر دل افسردہ ہوا ہے، اور ہم بے بس ہیں، کیا کر سکتے ہیں، صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ سے۔ اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ کوشش کر رہی ہیں سفارتی طور پر، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے، اور امریکہ سے آپ جنگ لڑ نہیں سکتے، تو دباؤ بڑھا سکتے ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو عقل آ جائے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ ہوش کے نوخل لے لیں، اور ابھی تک کوشش کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کارروائی نہ کی جائے ایران کے خلاف۔ لیکن سر جو جنگی کابینہ اسرائیل کی اس نے تو کہا کہ جی ہم فیصلہ ہم کریں گے، وقت اور کس طرح ہاں مطلب طریقہ کار کیا ہوگا۔ ان کا تو مسئلہ یہ ہے، وہ ڈوب کر ابھرتے، ابھر کر ڈوبتے، چھٹی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور کہتے تھے کہ ان کی بس ناؤ ڈوب چکی ہے، اور وہ لیکن پھر وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور اب یہ جنگ جو ہے اس نے ان کو ایک نئی توانائی دے دی ہے، وگرنہ ان کے اوپر بڑے الزامات تھے کرپشن کے اور مس مینجمنٹ کے، اور یعنی گورننس کے جو مسائل تھے وہاں بھی، تو اب وہ عدالت کے اختیارات بھی کم کرنا چاہتے تھے، اور اپنی جان بھی بچانا چاہتے تھے۔ اب یہ جو جنگ غزہ کی شروع ہوئی، اور خاص طور پہ پھر یہ جو اس طرح ایران نے اقدام کیا ہے، اور پھر جس طرح انہوں نے اقدام کیا، اس سے ایک
ان کو بھی تو نئی توانائی مل رہی نا. اب یہ جو اسرائیل کے اندر ہیں ان کے مخالفین جو ہیں وہ بیچارے دبک گئے ہیں, اور وہاں بھی جو رائے عامہ کے جائزے بتا رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بالکل. اب منطقی انجام کیا ہے؟ منطقی انجام یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کیا قبول کیا جائے, تسلیم کیا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کی حدود کا. اب وہ منطقی انجام یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے, غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے اور لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے. کیا سر دو ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو اب دنیا یہی بات کر رہی ہے, یو این او کا دباؤ بھی اس پہ ہے, اگرچہ فلسطینی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس کو ذرا ان پر گراں گزرتی ہے بات, لیکن بہرحال عرب ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں اور یو این او کی قراردادیں بھی یہی ہیں, پاکستان کا بھی یہی موقف, اور کہ دو فلسطین کے لوگ جو ہیں ان کو خود مختاری ملے, آزادی ملے, اور اپنی ریاست ان کی جو ہے وہ پورے قرر و فر سے قائم ہو سکے. اب اس کی جو باریکیاں ہیں اس میں تو ہم جانا نہیں چاہتے. بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو لگام دی جائے, اور اس وقت جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, اور یہ جو جنگ کے شعلے جو ہیں بھڑکنے کو ہیں ان کو بھڑکنے نہ دیا جائے. یہ بات کہ کوئی ایسے غیر ذمہ داری سے کوئی ایران کے اوپر حملہ ہو جائے یا ایران جو ہے وہ مزید اس کو پھیلا دے, کیونکہ آپ تو دیکھیں نا کتنے ملک اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. بالکل, اور پورا خطہ سر. ہاں سر, لیکن اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے, اور وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی ملی ہے. اب ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ کیا جو نقصان پہنچایا ہے اس وقت, یعنی کہ فائنینشلی, کیونکہ جو میزائل فائر کیے گئے ایران کی طرف سے اور اس کے جواب میں جو اسرائیل نے اس کا ڈیفنس کیا, اس میں بہت فائنینشیل نقصان ہوا. سید کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے, جی سر, جو $1 ارب سے زیادہ. سر سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ. $1 ارب جو ہے, جب امریکہ آپ کی پشت پہ کھڑا ہے اور وہ آپ کو بوریاں اس نے کھولی ہوئی ہیں ڈالروں کی, تو یا تو ان کی امداد بند کرے. آئرن ڈوم سسٹم $2.5 ارب کا سر لگا کے دیا. تو اسرائیل جو ہے اب یہ ہے کہ اس کو تو وہاں سے کمک مل رہی ہے نا,